امام حسن پاک فرماتے میری اماں جان سیدہ کائنات کا وصال ہو، بڑا پتر حسن مجتبی رضی اللہ، لیکن فرماتے ہیں عالم کیا تھا، بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی کہ میں نے بھی اماں پاک کے سر مبارکہ کو بال دیکھا ہے۔ پتر نہ رضوی صاحب جی نے رہنے کیوں لیے، اس سے زیادہ کس نے کلوز ہونا ہے؟ لیکن فرماتے ہیں 7 سال جھولی رہن دے باوجود کبھی حسن نے اماں جان دے سرے پاک دا بال، او میری بیٹی تو دعویٰ کر رہی ہے کہ میں سیدہ کائنات کی لونڈی ہوں، پھر تو میرج ہال میں کیوں اپنی نمائش کروا رہی ہے؟ وہاں تو مولا حسن کا ہے، میں نے نہیں کبھی سیدہ پاک کے سرے پاک کا بال دیکھا، کیوں نمائش کر رہی ہے سارے میرج ہال کے سامنے اپنی؟ اور پھر بھی داس کہ میں واقعی سیدہ کائنات کی لونڈی ہے۔ یہ کیا ہوا محفل میں کچھ اور، اتھے جا کے کچھ، اسی لیے تو پھر شیطان کہتا ہے، ابلیس کیا کہتا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، چھڑ چھڑے ہے، یہ میرا کیا بگڑ، کرتے ہیں جو کرنے دو، پان دیو تمانا، پان دیو پگڑے میں پنگڑے جگڑے نہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس دن مجھے آ کے ڈرانا ان سے جس دن یہ قرآن نکال۔ ویسے میں جاتے جاتے ایک بات پوچھ لوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو ذکر اہل بیت اطہار اور مولا پاک کا ذکر ہے، میں آپ سب نوجوانوں سے ایک سوال کرنے لگا۔ میں کہتا ہوں پتر کو رات ہے دی میرا مالک لے ہے، وہ رات اس طرح کی ہو کہ خواب میں نہ حضرت امام حسین پاک کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے ہیں۔ میرا اللہ قادر ہے، میرا اللہ آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ۔ اچھا میں اب سوال آگے یہ کرنے لگوں، خواب ہو بارگاہ امام پاک کو، اور امام پاک نہ خواب ہی میں حکم کریں کہ اس کو قرآن پاک تو ذرا لا کے دے، خواب ہی میں مجھے قرآن پاک لا کے دے دیا جائے، اور خواب میں نہ امام پاک حکم کریں اے ساڈے نال پیار کرنا لیا، یہ قرآن ہو یہ جڑا میں نیزے تے پڑھے، یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ، چل تو اینڈ کر گل تو ویک کے نہ میں نے ذرا سورہ طٰہٰ تے سنا دے، کیوں وے نوجوانوں سنا لو گے؟ کیوں وے نوجوانوں؟ امام پاک کی محفل پتر سچ بولیو جھوٹ نہ بولیو، شاید سانو معافی مل ساڈے تے رحم ہو، سنا لو گے سورہ طٰہٰ؟ پتر سنانا تے دور، پہلا یہ مسئلہ بننا انہوں نے بھی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کہڑے بارے ہے، پہلا ایشو تو میں نے سوچ میں پڑھ جانا امام پاک نے فرما چھڑے، میں نے پتہ ہی کوئی، میں نے امام پاک کو سبیل لو پوچھن گے، کوئی لنگر لو پوچھن گے، امام پاک نے قرآن سنان دا حکم کر چھڑی، وہی سورہ طٰہٰ میں تے نام پہ دی بری سے، کیوں بھائی نوجوان؟ اچھا ہو سکتا ہے امون نہیں، بعد جڑے بیٹھے دے نہیں تھی یہاں نہ لڑو، نہیں ویکھو نا مصباحی صاحب دی زیادتی نیڈیو کی صورت دا نام لیا، وہ سوکھی دا لیندے سے بھئی داسی چھڑ دے کیڑے دے بارے میں، نیڈیو کی صورت دا نا، اللہ پتہ ہے سورہ طٰہٰ کی کیا شان ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے رضوی صاحب اپنی شان کے مطابق اللہ پاک نے خود دی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، کیا عالم ہوگا تو اللہ پاک نے آپ ہی بڑے ہونے کو اپنی شان کے مطابق، کیونکہ اللہ ہونٹوں سے پاک، اللہ چہرے سے سمتوں سے جہتوں سے اللہ پاک کہنا اپنی شان کے مطابق، اب کیونکہ مخلوق تو پیدا کی کوئی نہیں گئی، اس لیے قرآن سنا کہ انہوں نے صرف فرشتوں نے سنا، اور لکھا جب تلاوت ختم ہوئی نا تو فرشتے آپس میں اب کیا باتیں کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی، فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، کہتے امت حالات ہے بنے ہوئے نے، امت میں نہیں پتا ان سورہ طٰہٰ ہے کیڑے سپارے، چلو لجپا لے جی، ہمیشہ انہوں نے لجپا دیا، خواب میں بھی کاری دیں گے، فرمائے چل 16واں سپارہ کھول تینوں لب جائے، لیکن ایشو تو اب بھی موجود ہے، سنانی کے میں کیوں بھائی نوجوانوں ہیں؟ کیوں بھائی نوجوان کا کیوں سنا لیں گے اسی امام صاحب نے سنانی، اے والی نہیں سنائی جانی اتنے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اے والی نہیں سنائی امام صاحب کو،
تو پتر پھر یہ ہے ہمارا دائرہ ہے. سانو قرآن پڑھنا بھی ہونا ہے. اسی لیے تو وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہ، یہ امت قرآن چھوڑ چکی. یہ قرآن ہے تو پتر یہی ہماری ناکامی کی وجہ. جس دن قرآن نکال لو گی، جس دن قرآن پاک کھول لو، جس دن قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کر لو، پھر پتر کوئی تمہارا راستہ نہیں روک سکے گا. پھر کامیابی عروج تمہارے قدم چومے. لیکن قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں. بات سپی کر جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، بہت عاملہ قرآن چھڑے. اور یہ میں بس ایک دو بات کر کے گفتگو ختم کروں گا. بس ذرا کاکی ہوں میرا ساتھ دے چڑھن تھوڑا جی. جی یہ او بھائی اوے کاکا کھلو جا میرے بچے، تو اتنے جا کے کہڑا انڈیا فتح کرا گے؟ اتنے جانا ہے. یہ محمود غزنوی، اللہ محمود غزنوی کو وہ شخصیت نہیں ہے کہ ان کے چوکے میں اور ہے بہت سومناتھ کی فتح ہے. دنیا لکھی عطا ہوا ہے، مقبول بارگاہ نبوت تھے. صوفی آدمی تھے محمود غزنوی، عادل حکمران تھے. وہ لکھا ہے جی محمود غزنوی کا انتقال ہوا تو کسی کو خواب میں ملے. انہوں نے پوچھا محمود کی پڑھی؟ فرمایا اللہ نے معاف کر دیا. جب محمود کی عمل کی وجہ سے معافی. محمود غزنوی کہتے ہیں میں کہیں سفر پہ تھا، راستے میں کہیں ٹھہرا، اور جس کے گھر میں ٹھہرا نا، اس نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا، جب میں اپنے پلنگ پہ لیٹا تو پلنگ کے ساتھ میز پہ نا قرآن پاک پڑھا. تھکا میں مڑا. جب میں لیٹا نا تو نظر قرآن پاک پہ پڑی تو دل میں خیال آیا محمود وہ تیرے پاس رب کا کلام پڑھا اور تو سونے لگا. کہتے میں رب کے کلام کے ادب میں نہیں سویا. تھکا ہونے کے بعد تو ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا. فرماتے وہ ادب اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اب حضرت یہاں سے لے کر وہ آخر تک جو بندہ مجھے نظر آیا، اس شکایت کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، بات ختم کر دیتی ہے. حضرت وہ قرآن کا ادب کریں، سوئیں نہ. اللہ کو ادب اتنا پسند آئے، محمود کو معاف کر دیا جائے تو پتر قرآن تے تیرے میرے گھر بھی پہ آئے تو تھے میں نے تو کھولے ہی سال ہو گئے. پھر ذرا دسو نواں کوٹ والے وہ ساری سزا پھر کی بن دی ہے؟ کیوں حضرت صاحب تھوڑا تو نہیں ہے، رب کا کلام ہے، رب کا. اور یہ نہیں کہ یہ لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں. بڑے کاروباری جناب، کام، ٹیکنالوجی، ترقیاں اتنی اس قوم نے کر لی. جناب جا کے چاند تے پکوڑے یا دکانیں پا لیں. امریکہ والے پریشان نے چاند تے پکوڑے بیچ دینے بجائے. مریخ تے جناب ہوں سموسے کی دکان لان دے پاکستانی سوچتے ہیں اتنی ترقی کر. ویلی قوم 10 ایتھے بیٹھے نے، 15 ہو بیٹھے نے، 20 ہو گئے بیٹھے. ویلی قوم کب بھی کوئی نہیں. فیس بک کے لیے ٹائم، یوٹیوب کے لیے ٹائم، واٹس ایپ کے لیے ٹائم، انسٹاگرام کے لیے ٹائم، گپے مارنے کے لیے ٹائم، کوڈی دیکھنے کے لیے ٹائم، کبڈی دیکھنے کے لیے ٹائم، کرکٹ دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں. ٹائم تو قرآن کے لیے. اس سزا تو بنتی ہے نا صاحب، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام. اور اگر ادھر دیکھا جائے تو جی تسی چنگی نہیں کی تو چنگی مولویاں نے بھی کوئی نہیں کی قرآن پاک. اسی بھی اسٹیجاں تو گڑ چھڑے حضرت. ایک تلاوت ہوتی ہے نا، باقی 10 نعت 8 نعت خان احمد بھائی پاس بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس لیے بات کی کہ میرے کوئی کچھ اس طرح کا معاملے تو میرا بڑا پیارا ہے، لیکن میں دکھ رونے لگا ہوں. تلاوت اللہ کا کلام صرف بندے کا کلام 10 15 پڑھا نال جنگی ایسی بھی کوئی نہیں کی حضرت قرآن پاک. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا رضوی صاحب؟ کاری مک گئے سارے. کنے کاری نے گنوں کا بلا رہا ہوں. رفیق صاحب، حبیب اللہ صاحب، سید صداقت علی صاحب، کاری نجم المصطفیٰ صاحب، گنوں کنے کا کاری نے سارے چنگی ایتھوں ہی. اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سے سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے. لیکن نہ اتھے قرآن، نہ قرآن کیا قرآن کیا. حضرت جی نبی علیہ السلام کو کتنا قرآن پسند. جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود حاضر
فرمایا عبداللہ منو قرآن سنا۔ رضوی صاحب اتنا پسند میرے نبی پاک قرآن، فرمایا عبداللہ منو قرآن سنا۔ عبداللہ مجھے، اب جناب عبداللہ آگے سرز کرتے ہیں اے محبوب قرآن ہو یا جو آپ کے قلب اطہر میں، ہم نے آپ سے، میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا، ذرا سنیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں۔ ٹھیک ہے، ابو بکر کو میں نے پڑھایا، عمر کو میں نے پڑھایا، عثمان کو میں نے پڑھایا، علی نے مجھ سے پڑھا، یاسر نے مجھ سے پڑھا، ان کے بیٹے عمار نے مجھ سے پڑھا، میں نے پڑھایا تھا، لیکن کبھی کبھی میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں۔ اور لکھا کہ جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی، اور اللہ کے رسول پاک کی مبارک آنکھوں کا عالم کیا ہے، زاروں کتار آپ کے رخساروں پہ آپ کے آنسو بہ رہے ہیں قرآن سن سن کے۔ لیکن اتھے کی نہ کراچ قرآن، نہ محفل چ قرآن، نہ زندگیاں چ قرآن، نہ کاروبار چ قرآن، نہ معاملات چ قرآن۔ لاؤ یار قرآن، یہی ہے پیغام امام حسین، یہی دیکھو نا، میں کہنا جی کربلا کا اینڈ کیا ہے حضرت صاحب، قرآن اینڈ ہے جی کربلا، کربلا جتنے کلوز ہوئی اینڈ ہویا جا کے وہ کیا ہے، سجدہ۔ اور امت نے کربلا سے سبیل اور لنگر کے علاوہ اور کچھ بھی نہ صبر لیا، نہ استقامت لی، نہ عزم لیا، نہ ارادہ لیا، نہ پختگی لی، نہ استقامت لی، نہ رضا لی، نہ سجدہ لیا، نہ تلاوت لی، کیا لیا؟ پیل اور لڑاپے ہی کھا جڑے، ایر سڑک تے لایا رجے میں جائے، پھر پچھو پی کے آیا، پھر انہیں پہ آیا آپ دیکھ پکا کے اپنے بیلیاں جو بن چڑے، کسی یتیم گھر کچھ نہیں دے کے آئے، کسی مسکین گھر کھ بھی نہیں دے کے آئے، آپ پکائی تے آپ بیلیاں نو۔ اس لیے پتر قرآن لو جی کاکیو گل مکائیے جی ساری گل۔ آؤ پتر آج سارے رضوی صاحب نے بلایا، یہ انہوں کا پیار ہے، یہ ہمارا تو بھی کوشش ہوتی ہے کہ مل جائے مجمع بات کرنے، ہم نے تو سنا نہیں ہے، اچھا مجمع ہو زیادہ خوشی ہوتی ہے، چلو یار زیادہ تک پیغام پہنچ گیا، شاید کو منجے گل سڑی ہے۔ آخری گل تو گل مکائیے میرے بچے لو پتر، آج سارے نے تو ایک نا ارادہ کر کے اٹھنا ہے، کسی قرآن پاک سیکھنے ہے، پکا ہو گیا جی، کھلار کے ذرا، کھلار کے ذرا، واہ سر۔ اچھا پتر لو ایک تسی کیتا ہوں، ایک دعا میں تڑے گی کرنا، یا اللہ یہ قرآن سیکھ لینا اور پھر روز پڑھن کریں سردی اٹھ کے، تو یا اللہ واقعتاً کس دن اور رات لیں کہ جس رات میں امام پاک نو قرآن سنان دا موقع مل جائے، ایک تو کر ایک اسی کر چڑی تیرے لیے۔ اور پتر پھر اینا پڑھی قرآن، اینا پڑھی کہ جدو امام پاک خواب چ کہنا کہ قرآن پڑھ کے مینوں میرے نانے دی نعت تے سنا، تے نال ہی پھر شروع کر دیں واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ پڑھو بچے قرآن بھائی جی، کھولو کھولو، پکا ہو گیا جی، پڑھو گے نا سارے؟ میں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن، اللہ سب ساریاں قرآن والا کر دے۔
وما علینا الا البلاغ المبین.